بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سلی پوائنٹ۔ آج ہمارے اس پروگرام کی تیسری ایپیسوڈ ہے اور ویڈیو کوالٹی کے حوالے سے آپ کو جو آج کی سیٹسفیکشن ہے وہ اس لیے بھی زیادہ ہوگی کہ ہمارے دوست کرامت مغل جن کا میڈیا سے تعلق ہے وہ آج کیمرے کے اوپر موجود ہیں، اور آج ہم نے وزٹ کیا ہے اپنے دوست سے، دی نیشن سے جن کا تعلق ہے، عمران مختار صاحب، ان کے گھر کے اندر ہم موجود ہیں۔ یہاں ہم نے کھانا کھایا اور اس کے بعد پھر سلی پوائنٹ کی اس ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ سے وعدہ تھا کہ ہم اس پروگرام میں آپ سے جو ہے وہ بڑے ہی سلی انداز میں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کے ساتھ مختلف جو چیزیں ہیں ڈسکس کریں گے۔ آج جو ہمارا موضوع سخن ہے وہ میڈیا اور ڈیموکریسی کے حوالے سے ہے۔ تو سب سے پہلے میں تعارف کرا دوں، میرے ساتھ ہمارے دوست محمد اعظم خان جو ہیں وہ موجود ہیں۔ محمد اعظم خان کا تعارف یہ ہے کہ ایک عشرے سے زیادہ ہو گیا انہیں صحافت میں، مختلف جو ہے وہ پاکستانی ٹی وی چینلز کے ساتھ کام کرنے کے بعد آج کل BBC اردو کے ساتھ وابستہ ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں عمران مختار صاحب جو کہ دی نیشن سے وابستہ ہیں اور انٹرنیشنل اداروں کے لیے بھی کام کرتے رہتے ہیں۔ تو اپنے پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ ایک چیز جس کے اوپر زیادہ تر ڈبیٹ ہمارے میڈیا میں گزشتہ کافی عرصے سے ہو رہی ہے وہ ہے سول سپریمیسی، اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ سول سپریمیسی کیا ہے اور میڈیا کا جو ہے وہ سول سپریمیسی کو اچیو کرنے میں اور ڈیموکریسی کو مضبوط بنانے میں کیا کردار ہو سکتا ہے۔ اعظم خان صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا، آپ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں سول سپریمیسی، کہ پاکستان میں سول سپریمیسی ہونی چاہیے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس ٹرم سے ہم کیا جو ہے وہ مطلب لے رہے ہوتے ہیں؟ سول سپریمیسی کا عام طور پہ جو زیادہ تر ڈسکشن ہوتی ہے اور جو کنسیپٹ بھی ہے تو وہ یہی ہوتا ہے کہ جو عوام کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں وہ فیصلہ ساز ہوں، یعنی ان کو اتنی آزادی ہو اپنے فیصلوں میں کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں ملک کی، قوم کی جو تقدیر ہوتی ہے تو اس میں پھر نظر آنا چاہیے کہ وہ فیصلہ کرتے ہوئے نظر بھی آئیں، اور پھر پتہ بھی چلے کہ جو ڈیسیجن میکنگ اسٹرکچر ہے برائی طور پہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے جب امریکہ اور ایران کے درمیان آپس میں ٹینشن بڑھی تو ایک سوال بار بار سوشل میڈیا پہ بھی آ رہا تھا کہ امریکی جو سیکٹری خارجہ ہیں، جس کو آپ وزیر خارجہ بھی کہتے ہیں، وہ دوسرے ممالک کے اپنے ہم منصب یعنی فارن منسٹرز کو فون کر رہے ہیں اور پاکستان میں وہ آرمی چیف کو فون کر رہے ہیں۔ تو پھر کوشچنس آتے ہیں کہ آخر کیا پاکستان میں جو منتخب وزیر اعظم ہیں یا وزیر خارجہ ہیں ان کا عہدہ اتنا اہم نہیں ہے کہ اگر جرمنی کے وزیر خارجہ کو فون کیا جا سکتا ہے تو پاکستان میں آخر کیوں انہوں نے انتخاب کیا ایک ایسے آفس کا کہ جو اگر پروٹوکول کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ تو ڈیسیجن میکنگ کا وہ تو نہیں، وہ تو گورنمنٹ کی پالیسیز کو فالو کرنے والا ایک ادارہ ہے جس کے وہ چیف ہیں۔ تو اس لحاظ سے سپر سپریمیسی کس طرح کے سوالات جنم لیتے ہیں کہ کون سا ادارہ کتنا مضبوط ہو اور اس کی کتنی سے اور کتنی اس کی بات مانی جائے۔ تو شاید توقعات یہ ہوتی ہیں کہ پارلیمنٹ اتنی تگڑی ہو جائے اور اتنی مضبوط ہو جائے کہ وہ فیصلے کریں اور وہ فیصلے ایسے ہوں گے جو امپلیمنٹ ہوتے نظر آئیں۔ سویلین بالادستی کی جو ہے وہ ہمارے دوست اعظم خان صاحب نے بات کی، جو اپنے ناظرین کو مزید ایکسپلین کر دیں کہ ان سے مراد یہ ہے کہ جو منتخب نمائندے ہیں ہمارے جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، ملک کی تقدیر کے وہ مالک ہوں اور ملکی سطح کے اوپر اور بیرون ملک جو بھی ملکی مفاد میں بہترین فیصلے ہیں وہ ان کی آفس سے کیے جائیں، بجائے اس کے کہ کوئی اور ادارہ اس والے سامنے ہے۔ عمران مختار صاحب، آپ کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو سول سپریمیسی کی جو اصطلاح ہے یہ کوئی کسی قسم کی کوئی تصوراتی کوئی یوٹوپین اصطلاح تو نہیں ہے؟ یہ کیا ہمارے ارد گرد کی سوسائٹیز میں موجود ہے؟ یورپ کو دیکھیں یا اپنے پڑوس میں دیکھیں تو اگر یہ سول سپریمیسی لوگوں نے حاصل بھی کی تو کیا اس کے پیچھے کوئی ایک جد و جہد ہے؟ کتنے عرصے میں ہم جو ہے وہ اس اپنے یہ جو ہمارا مقام ہے یہاں تک پہنچیں گے سول سپریمیسی تک؟ بالکل یہ کوئی تصوراتی اصطلاح نہیں ہے، بلکہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں اور میچور ڈیموکریسیز ہیں ان میں یہ موجود ہے کہ جو سویلین سپریمیسی ایکچولی ہے کیا ہے۔ سویلین سپریمیسی یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے جو کنسنٹریٹ کرتا ہے کسی بھی اسٹیٹ کی جو ساری پاور اس میں کنسنٹریٹ ہونی چاہیے، پبلک ریپریزنٹیٹیو کے پاس ہونی چاہیے، اور وہ پالیسیز بنائیں ہماری انٹرنل اور ایکسٹرنل اور فارن پالیسی اور جو ہماری داخلہ پالیسی ہے، اس طرح باقی اکنامک پالیسیز ہیں۔ تو ہمارے جو باہر کی دنیا کا ہمارے بارے میں کنسیپٹ ہے کہ شاید پاکستان میں اس طرح سے پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اور شاید بہت ساری ہماری جو پالیسیز ہیں وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی سے وہ ڈائریکشن لیتے ہیں یا ڈکٹیشن لیتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹ کو اپنی پرفارمنس بہتر کرنے کی ضرورت ہے سویلین سپریمیسی کو کی امپرومنٹ کے لیے، اور اس میں یہ ہے کہ جو پارلیمنٹری اسٹینڈنگ کمیٹیز ہے ان کا جو اوور سائٹ رول ہے اس کو بہتر امپروو کرنے کی ضرورت ہے اور بڑھانے کی ضرورت ہے، تاکہ جو بھی پالیسیز آئیں فارن پالیسی کے حوالے سے یا باقی ڈیفینس ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہ کمیٹیز میں ڈسکس ہوں
اور وہ سارے جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، کمیٹیز میں آ کے جو پبلک ریپرزینٹیوز ہیں ان کو وہ ان کے کوشچنس کے جواب دے سکیں اور پبلک کو اس پہ سیٹسفائی کر سکیں. ان دو دوستوں سے گفتگو کے بعد ناظرین جو ہمارے ذہن میں جو سوالات پیدا ہو رہے ہیں اس میں ایک سوال جو شاید آپ کے ذہن میں بھی پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ آیا اس حوالے سے کیا کوئی جو ہماری سویلین لیڈرشپ ہے، جو ہمارا پارلیمنٹ ہے، جو ہمارے پارلیمانی ادارے ہیں، کیا ان کا بھی کوئی رول ہے؟ اور کہیں اس کی کمزوری میں کہیں ان کا بھی کوئی کردار تو نہیں کہ شاید وہ کچھ سپیس اپنی چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ دوسرے ادارے جو ہیں وہ آگے آ جاتے ہیں. ہمارے ایک اور دوست عامر سعید عباسی جو کہ انڈسٹریل میڈیا کے لیے بھی کام کرتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں مختلف موضوعات پہ، ان کی بھی رائے جانتے ہیں، ان سے یہ بات کرتے ہیں. عامر سعید صاحب، آپ سے یہ جاننا ہے، آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ٹرم ہم یوز کر رہے ہیں سول سپریمیسی، سویلین بالادستی ہونی چاہیے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو سویلین ادارے ہیں، جو پارلیمنٹ ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ جانتے پوچھتے ہوئے بھی اتنے ویک ہو گئے ہوں یا ان کی پرفارمنس ایسی نہ ہو یا انہوں نے خود سے بھی اسپیس دے دی ہو جس وجہ سے جو ہے وہ ہم سویلین جو بالادستی ہے اس کی منزل نہیں حاصل کر پا رہے؟ راج صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ سویلین سپریمیسی کا مطلب تو یہی ہے کہ جو سویلین لیڈرشپ ہے وہ ڈیسیجنز اور ڈیسیجن میکنگ اس کے ہاتھ میں ہوگی اور وہ الٹیمیٹ ڈیسیجن میکرز ہوں گے اور وہ ڈیسیجنز وہ لیں گے جو ایز پر دا وشز آف دا پبلک ہوں گے، کیونکہ پبلک نے الیکٹ کیا ہوتا ہے ووٹ دے کر. تو ان کا رول کہاں پہ؟ ان کا رول ہے پارلیمنٹ کے اندر، اور پارلیمنٹ کے اندر صرف سپیچز سے کچھ نہیں ہو سکتا. پبلک گیدرنگ کے اندر آپ سپیچز کرتے ہیں اور اس میں اگر نعرے لگاتے ہیں اس سے کچھ نہیں ہونے والا. آپ کو ڈیلیور کرنا پڑے گا اور پبلک کو دکھانا پڑے گا کہ ہم جو الیکشن کیمپینز میں وعدے کرتے ہیں پھر وہ اس کے اوپر کام کرتے ہیں، ایجوکیشن کے اوپر، ہیلتھ کے اوپر، پولیس ریفارمز کے اوپر، ریونیو کے سسٹم کے اوپر، تاکہ لوگ اس کو فیل کریں، جینوئنلی فیل کریں کہ ہم نے جو لوگ الیکٹ کیے ہیں، جو ہمارے ریپرزنٹیٹیوز ہیں، وہ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں. اور پھر اگر سویلین سپریمیسی کو کسی وجہ سے نقصان ہوتا ہے یا کوئی ادارہ اس کو اپنی حدود کو کراس کرتا ہے، اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی اسپیس لینے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر پبلک ریئیکٹ کرتی ہے کہ نہیں، یہ ہمارے ووٹوں سے منتخب جو لوگ ہیں وہ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں، تو کوئی ادارہ دوسرا اس میں ٹریس پاس کیوں کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے وہ تقریروں سے نہیں آئے گا، اس کے لیے پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن کرنا پڑے گا. جس طرح عمران صاحب نے کہا، پارلیمنٹری کمیٹیز ہیں، ان کا بہت کروشل رول ہے، کیونکہ جو پالیسی میکنگ ہے وہ اس کے لیے بہت بڑا فورم ہے پارلیمنٹری کمیٹیز اور لیجسلیشن کا بھی، کہ وہاں پہ آپ جو بھی ایشوز ہوتے ہیں آپ کمیٹیز میں لے کے جائیں، اور وہ کمیٹیز کے پاس اتنی پاورز ہوتی ہیں کہ وہ کسی بھی ادارے سے کسی بھی افسر کو، جونیئر کو، وہ سمن کر کے اس کے اوپر بریفنگ لے کے. تو یہ بھی ایک کنسیپٹ ہمارے یہاں ہے کہ شاید وہ لوگ کہتے ہیں جی وہ نائل ہیں یا اس طریقے سے، یا وہ کر نہیں پاتے، ہمارے ان میں اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے. تو کیپیبلٹی تو انہانس کرنی پڑتی ہے. کیپیبلٹی انہانس جب ہوگی جب اس کے اندر پارلیمنٹری کمیٹیز کے اندر ایشوز ڈسکس ہوں گے، وہاں پہ جو ادارے جو خود کو تگڑے سمجھتے ہیں تو وہ وہاں پہ آ کے بریف کریں گے کہ یہ ایشو ہے اور اس کے اوپر ہماری پالیسی یہ ہونی چاہیے، پروز اینڈ کانز اس کے یہ ہیں. تو پھر جو ہمارے لیجسلیٹرز ہیں وہ اس کو دیکھ کے اس کے اوپر اپنی ریکمنڈیشنز دے سکتے ہیں پارلیمنٹ میں، اس کے اوپر پالیسی بن سکتی ہے. اگر کوئی لیجسلیشن ہے تو وہ ہو سکتی ہے. اور بہت سارے کام ایسے ہوئے بھی ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہوا بھی ہے، لیکن اس میں مزید بہتری کی ضرورت ہے. ناظرین، جیسا کہ تینوں دوستوں سے ڈسکشن کے بعد آپ بھی اسی نتیجے پہ پہنچے ہوں گے جس جانب ہم میں خود جو ہوں وہ اس رزلٹ پہ پہنچوں کہ سویلین بالادستی بہرحال ایک مسئلہ جو ہے وہ ہے پاکستان کا. چاہے اب اس کی وجوہات کیا ہیں، اس میں سیاستدانوں کی کمزوری ہے یا دوسرے اداروں کی جانب سے اپنے اختیارات سے آگے نکل کے بڑھ کے جو ہے وہ دوسروں کے اختیارات پہ قبضہ کرنا ہے. بہرحال یہ مسئلہ جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے اور اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، اس کے اوپر سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں. لیکن اس بات پہ ایک جو ہے وہ ایگریمنٹ نظر آ رہا ہے، ایک سب کے درمیان اتفاق نظر آ رہا ہے کہ سویلین جو بالادستی ہے وہ نہ ہونا بہرحال ایک مسئلہ ہے. یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ ایک میڈیا کا بھی کردار ہوتا ہے، میڈیا کا بھی رول ہوتا ہے، اور بینگ اے میڈیا پرسن ہم جو آپ کے ساتھ جہاں پہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سوال جو ہے وہ آپ کے ذہنوں میں ہمارے مطلب بھی آ رہا ہوگا، تو وہی آپ ہی کی طرف سے یہ سوال بھی میں اپنے میڈیا کے دوستوں سے کرنا چاہوں گا. معاف کیجیے گا اعظم خان، سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سویلین سپریمیسی کے حوالے سے میڈیا کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ اور جو پوری دنیا میں ایک اس قسم کا کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ اگر میڈیا مضبوط ہوگا تو اس ملک میں جمہوریت بھی مضبوط ہوگی،
یا پھر وائس ورسا اگر جمہوریت مضبوط ہوگی تو وہ میڈیا کو مضبوط کرے گی. اور جیسا کہ پارلیمانی کمیٹی اور پارلیمنٹ کی بات ہوئی تو کیا میڈیا کے اندر بھی اس قسم کی کیپیسٹی ہے کہ وہ ایسے ایشوز کو اٹھاتا ہے جو ہمارے رپورٹرز جو کور کرتے ہیں ان کی کیپیبلٹی ہے کہ وہ میڈیا کے اندر پارلیمانی کمیٹیوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو زیادہ کور کریں بجائے یہ کہ اسٹیٹمنٹ اورینٹیڈ چیزیں کریں؟ یہ بڑی اہم بات ہے, بڑا اہم نقطہ ہے کہ خاص طور پہ میڈیا ایسے ایشوز کو اور اس طرح کی جو امور ہیں ان کے اوپر زیادہ فوکس کرے کہ جس کا تعلق پبلک کے ساتھ ہوتا ہے. سول سپریمیسی اس وقت تک شاید یہ خواب اس وقت تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ پبلک کو اس کے اندر انوالو نہ کیا جائے اور ان کو یہ بتایا نہ جائے. اور برج تو میڈیا ہی بن سکتا ہے کہ وہ بتائے کہ ان کے جو ووٹ سے ان کے جو منتخب نمائندے ہیں وہ اصل میں ان کی بیٹرمنٹ کے لیے کر کے آ رہے ہیں اور فار دی بیٹرمنٹ آف دا کنٹری ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے. اب ہیلتھ سیکٹر میں انہوں نے کیا کیا, ہیلتھ کی کمیٹی کیا کر رہی ہے, انہوں نے ایجوکیشن کے لیے کیا کیا, مستقبل قوم کا اس کے لیے وہ کیا سوچ رہے ہیں, کیا پالیسیز بنا رہے ہیں, لیجسلیشن کس طرح ہو رہی ہے, کون سی امپورٹنٹ لیجسلیشن ہے جس کے اوپر وہ اس وقت غور و خوض کر رہے ہیں, کن امور کے اوپر کچھ پارٹیز میں آپس میں ڈفرینسز ہیں, ان کی کیا نوعیت ہے. پھر اسی طرح جو ملک کے لیے امپورٹنٹ جو پالیسیز اور جو ڈبیٹس ہوتی ہیں ان کو پبلک تک پہنچانا اور پھر یہ بتانا. خاص طور پہ میڈیا کا تو کام یہ بھی ہے کہ جو لیک جہاں پہ کوئی سچویشن جہاں جس کی کمی ہو رہی ہے اس پہ کرٹیسزم بھی کرنا, کمنٹ بھی کرنا, تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ انفیکٹ انہوں نے اگر اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے تو اس پارلیمنٹ کی اکاؤنٹیبلٹی تو عوام 5 سال بعد اپنے ووٹوں سے کرتے ہیں. اگر میڈیا ان کو اچھی طریقے سے خبر دے دے تو یہ ایک پریشر پارلیمنٹ کے اوپر پارلیمنٹیرینس پہ بھی رہے گا کہ انہوں نے اپنا رول کتنا رکھنا ہے, کس طرح رکھنا ہے اور کیسے ان کے لیے کام کرنا ہے. عامر سعید صاحب, آپ کیونکہ نیشنل جو ہے وہ اداروں کے لیے کام بھی کرتے رہتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے میڈیا کے اندر اتنی جو ہے وہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ ان ایشوز سے ہٹ کے کہ جو جس قسم کے ایشوز ہمارے ٹی وی ٹاک شوز میں یا ہمارے اخبارات کے جو ہیڈ لائن بنتے ہیں جو ایشوز ان سے ہٹ کے بھی جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں اور انہیں کوئی انکریج بھی کر سکتا ہے, اتنا ان کے پاس اسپیس ہے کہ وہ ہیلتھ ایجوکیشن یا باقی چیزوں کے اوپر بھی کام کریں؟ راج صاحب اسپیس تو بہت ہے, اور اس میں یہ آپ پوچھ رہے تھے کہ وہ میڈیا اسٹرینتھن کر سکتا ہے ڈیموکریسی کو یا ڈیموکریسی اسٹرینتھن کرتی ہے میڈیا کو. تو اسٹیٹ امپاورڈ جب ہوتی ہے تو اسٹیٹ کا مطلب ہے پارلیمنٹ سے سارے انسٹیٹیوشنز نکلتے ہیں اور پارلیمنٹ ڈائریکشن دیتی ہے. جب وہاں سے گورننس ہوگی, جب وہاں سے ایشوز کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی تو الٹیمیٹلی پھر سارے انسٹیٹیوشنز پہ انکلوڈنگ میڈیا اس پہ افیکٹ جاتا ہے. اور جب پارلیمنٹ کے اندر ہیلتھ کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی, پارلیمنٹ کے اندر ایجوکیشن کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی, پارلیمنٹ کے اندر پولیس ریفارمز کے اوپر بات ہوگی, تو الٹیمیٹلی میڈیا اس کو رپورٹ بھی کرے گا اور ڈیبیٹ بھی کرے گا. لیکن جب وہاں پر ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی اور تقریریں ہوں گی تو وہ ظاہر ہے شام کو جو میڈیا ہے, ٹاک شوز ہیں, وہاں پہ بھی وہی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں کہ آج اس نے یہ کہا اور پھر میں نے یہ کہا. تو اس میں یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنز پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن ہوگی تو سارے انسٹیٹیوشن اسٹرینتھن ہوں گے. آئسولیشن میں نہیں ہو سکتا کہ میڈیا اسٹرینتھن ہو جائے اور وہ پھر ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کرے گا, ایسا نہیں ہوگا. ہم اپنے پروگرام کے اختتام پہ عمران مختار صاحب سے بھی بات کرتے ہیں. کوشش کیونکہ ہماری یہ ہے کہ اپنا یہ جو پروگرام ہے اس کو 10 سے 15 منٹ کے درمیان جو ہے محدود رکھیں. اگر کچھ ڈیوریشن تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے تو آج کے لیے معذرت خواہ, مستقبل میں اس حوالے سے ہم کوشش کریں گے. عمران مختار صاحب, مجھے یہ بتائیے, آپ کیونکہ پارلیمنٹ کور کرتے ہیں تو باقی دوستوں کی بھی یہ رائے سامنے ہے. آج کی ہم مثال لیتے ہیں, ایک تو پارلیمنٹ نے زینب ایلیٹ بل جو ہے وہ آج پاس کیا, ایک اچھی بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر کچھ تقاریر بھی ہوئی, رانا ثناء اللہ صاحب بھی آئے, انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنا مطمئن نظر بیان کیا. اس کے اوپر پھر جو ہے وہ مراد سعید صاحب بھی بولے. تو اخبارات کا تو چلے خیر کل چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی. ٹی وی چینلز پہ آج جب میں ہیڈ لائن دیکھا تو بڑے ٹی وی چینلز تو میرا خیال ہے رانا ثناء اللہ کی تقریر اور مراد سعید کا جو جواب ہے اس کے اوپر زیادہ فوکس کیے ہوتے ہیں. زینب ایلیٹ بل بھی تو آج آیا ہے. تو کیا عامر سعید صاحب کی بات سے متفق ہیں کہ پارلیمنٹ میں اگر یہ چیزیں اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی تو میڈیا رپورٹ کرے؟ نہیں, میڈیا ایکچولی یہ ہمارے ایشو تو ہے کہ جس طرح پبلک انٹرسٹڈ جو لیجسلیشن ہے, جس طرح ہیومن رائٹس پہ ہے یا ہیلتھ پہ ہے, ایجوکیشن پہ ہے, وہ اس طرح سے چیزیں رپورٹ نہیں ہو پاتی. جس طرح سے جو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس ہیں اور جو پولیٹیکل پارٹیز کی آپس میں ایشوز ہیں, کانفلکٹس ہیں, وہ اس میں کور ہوتے ہیں. تو یہ بہرحال ایک ایشو موجود ہے, لیکن اس میں وہ بہت سارے پھر جو سینئر اینکرز ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ریٹنگز کا ایشو ہے, ہماری ریٹنگ نہیں آتی. کوئی فلڈ پہ کوئی پروگرام کریں تو اس کی ریٹنگ بہت کام آتی ہے. لیکن ظاہر میڈیا کا کام یہ ہے کہ پبلک اوپینین کو چینج کرنا. آپ نے ہی لوگوں کی ایک ڈائریکشن سیٹ کرنی ہے, جو پبلک اوپینین چینج کرنا ہے. تو اگر آپ تھوڑا سا اس کو اپنے جو کنٹینٹ کو چینج کریں گے تو لوگوں میں اویئرنیس آئے گی اور خود ریٹنگز بھی ٹھیک ہونے کا چانس ہے. جی ناظرین, آج ہم نے آپ کے سامنے جو موضوع رکھا وہ تھا سول سپریمیسی اور اس کے بعد پھر اس میں میڈیا کا کردار.
کہ پارلیمنٹ مضبوط ہوگی، پارلیمنٹ جو ہے وہ پاورز اپنی ڈرائیو کرے گی، تو یقیناً میڈیا بھی اور ملک کے دیگر ادارے بھی مضبوط ہوں گے۔ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، کیونکہ ریٹنگ کی بات ہوئی تو ریٹنگ ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ آپ کا فیڈ بیک رہے گا، آپ اس چینل کو دیکھیں گے، لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے تو ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوگی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بی سلی اینڈ کیپ واچنگ سلی پوائنٹ۔